ان مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، دونوں عیدوں کا دار و مدار چاند پر ہے۔ حج کی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار بھی چاند کے کیلنڈر پر ہے۔ اور ان مہینوں کے نام یہ انسانوں نے طے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کیے ہیں، اللہ نے یہ طے فرمائے ہیں۔ چنانچہ کائنات کے آغاز ہی سے سال کے قمری اعتبار سے یہ 12 مہینے طے فرمائے گئے، ان کی ترتیب یہی رکھی گئی اور ان کے نام یہی رکھے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان 4 مہینوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، ان مہینوں میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے احکام شرعیہ کا دار و مدار قمری اعتبار پر رکھا ہے، قمری کیلنڈر پر رکھا ہے۔ روزے رکھتے ہیں، اس کا دار و مدار رمضان پر ہے، قمری کیلنڈر پر ہے۔ ان مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، دونوں عیدوں کا دار و مدار چاند پر ہے۔ حج کی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے تو اس کا دار و مدار بھی چاند کے کیلنڈر پر ہے، چونکہ قمری کیلنڈر کو اس اعتبار سے فوقیت حاصل ہے کہ اس پر احکام شریعہ کا دار و مدار ہے۔ اسی وجہ سے اس کو علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، یعنی قمری کیلنڈر کو محفوظ رکھنا یہ مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی فرض ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس حساب کتاب کا خیال رکھیں گے تو سب پر سے یہ فرض اتر جائے گا، سب کی جانب سے ادا ہوگا، لیکن اگر سارے ہی اس کو چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو چونکہ یہ ایک فضیلت اور برکت والا کیلنڈر ہے، اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو دنوں کا حساب ہے، مہینوں کا حساب ہے، اس میں قمری کیلنڈر کا اعتبار رکھا جائے۔ کم از کم درجے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج قمری کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے، سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل موبائلوں میں سہولت موجود ہوتی ہے، تو جہاں دوسرا کیلنڈر آپ محفوظ رکھتے ہیں تو وہاں قمری کیلنڈر بھی موبائل میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہ ایک قسم کا آدمی کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس نیت سے قمری کیلنڈر موبائل میں محفوظ رکھیں گے کہ چونکہ اس پر شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے اور اس کی حفاظت کو علماء نے فرض کفایہ قرار دیا ہے، تو میں اس کو اس نیت سے اپنے موبائل میں محفوظ کر رہا ہوں، تو آپ کی یہ نیت آپ کے اس عمل کو آپ کے لیے ثواب بنا دے گی۔ اب موبائل میں آپ کا کیلنڈر محفوظ رہے گا اور مفت میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قمری سال کے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے کہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے اور آخر میں ذی الحج ہے، یہ ترتیب اور ان مہینوں کے نام یہ انسانوں نے طے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ طے کیے ہیں، اللہ نے یہ طے فرمائے ہیں۔ چنانچہ کائنات کے آغاز ہی سے سال کے قمری اعتبار سے یہ 12 مہینے طے فرمائے گئے، ان کی ترتیب یہی رکھی گئی اور ان کے نام یہی رکھے گئے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان 4 مہینوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، ان مہینوں میں عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے زیادہ ہوتا ہے، ان مہینوں میں معصیت کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مہینے ہیں جن میں حج بھی انجام دیا جاتا ہے۔ ذی الحج انہی مہینوں میں ہے، اور حج کے لیے مسافروں کا آنا 1 ماہ پہلے ہوتا تھا، تو حج سے 1 ماہ پہلے ذی القعدہ ہے، تو ذی القعدہ کے مہینے میں حاجیوں کی آمد ہوتی تھی، اور ذی الحج اور اس کے بعد محرم کے مہینے میں ان کی واپسی ہوتی تھی، تو حاجیوں کا آنا اور جانا بھی ان مہینوں کی مخصوص احکامات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے